السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو بھائیو، آج ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے آج کا دوسرا ہے، جنت کا بیان جو ہے آج دوسرا پارٹس ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ دھیان سے اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کے پیچھے محنت کرتا ہے وہ اسے بہت پیاری لگتی ہے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو چاہے آخرت کا ہو۔ کیوں میں یہ جب جنت کا بیان کا جب تیاری کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے میں جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوں، مطلب تصورات میں، اس طرح کے خیالات میں اتنا اطمینان، اتنا سکون ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک جانور پال لیتا ہے، اس کے اوپر محنت کرتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ عید الاضحیٰ میں ہم بکرا جو پال کے ذبح کرتے ہیں تو بچے بڑے سب محبت کرنے لگتے ہیں اس بکرے سے، ہے نا؟ تو جس چیز کے پیچھے محنت کی جاتی ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ چیز اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو ہم بھی جنت کے بیانات سنیں اور اس کی کتابیں پڑھیں تاکہ ہمیں اس کی چاہت پیدا ہو۔ آئیے آگے بڑھیں گے عنوان کی طرف۔ پہلی حدیث جو جنت کے بیان کی جو ہے آج، حفت الجنت بالمکاری وحفت النار بالشہوات، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7130۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکاری، یہ بخاری کی حدیث ہے 6487۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنت ان کاموں سے ڈھانپ دیا گیا ہے کہ جو انسان کو ناپسند ہو۔ جنت ان چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے جو انسان کو ناپسند ہے، اور جہنم اس چیز سے ڈھانکی گئی ہے جو انسان کو پسند ہو۔ ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کا تھوڑا سا خلاصہ اور دیکھ لیں گے ہم۔ اس حدیث میں المکاری، وعلیکم السلام، المکاری جو ہے سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسانی طبیعت کو ناپسند ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکاری، یہ مکاری جو ہے اس سے مراد وہ اعمال ہیں جو انسان کو ناپسند ہوتا ہے، اور ان کا بجا لانا ان پر گرہ ہوتا ہے۔ مثلا گرمی کے ٹائم میں گرم پانی سے وضو کرنا، مطلب دھوپ سے گرم ہوا پانی، ٹھنڈی کے وقت میں ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا، ٹھیک ہے، روزہ رکھ کر بھوکے رہنا، ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی یہ جتنا بھی چیزیں ہیں یعنی جو انسان کو ناپسند ہو، جو گار گزرتا ہو، جو تکلیف دیتی ہو، تو اور بھی بہت سارے وغیرہ وغیرہ چیزیں ہیں جو انسان کو ناپسند ہے، ان چیزوں سے کیا ڈھانک دی گئی ہے؟ جنت کو، اور جہنم کو ان چیزوں سے ڈھانک دی گئی ہے جو انسان کو پسند ہو۔ اس کا خلاصہ ہم دوسری حدیث میں دیکھیں گے، یہ ترمذی کی 2560 ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا، پیدا کیا، مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل، جاؤ
اور جنت کو دیکھ کے آؤ جو میں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، وہ ان کی انعامات دیکھ کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے جنت دیکھنے کے لیے، تو جب جنت کا نظارہ کر کے آئے پورا، تو جب اللہ کے پاس واپس آئے تو کہنے لگے تیرے عزت کی قسم، اے اللہ تیرے عزت کی قسم، جو بھی جنت کے بارے میں پڑھے گا سب اس میں داخل ہو جائیں گے، پڑھے گا یا سنے گا سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اس کو مصائب یعنی پریشانیوں سے ڈھانک دو جنت کو، یعنی جہاد، بیماری، فقیری، غریب، مطلب یہ، اور مطلب طرح طرح کا خوف اور ڈر، روزہ اور یہ سب، یعنی جیسا کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، ٹائم پہ نماز پڑھنا، فجر کے وقت اٹھ کے جانا، یعنی جتنے بھی انسان کو ناپسندیدہ چیز ہے ان سب سے جب اللہ تعالیٰ نے ڈھانک دیا، پھر جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور جنت کا دوبارہ نظارہ کر کے آؤ جو میں نے اپنے بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ تو پھر دوبارہ جب گئے جبرائیل علیہ السلام اور دیکھے جنت کو کہ اتنی مصیبتوں سے ڈھک گئی ہے کہ اس کو جو پار کرے گا وہ اندر آئے گا، یعنی جیسا ہم ویڈیو گیم کھیلتے ہیں نا، ابھی تو انگلیوں کا کھیل تو جب سے مجھے معلوم ہوا نہیں کھیلتا ہوں الحمدللہ، لیکن پہلے جو کھیلتا تھا تو ویڈیو گیم میں کیا ہوتا ہے، کتنے مشکل راستے پار کر کے تب آگے جانا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈھانک دیا ہے وہ بے حد یعنی حد درجے کا مشکل کام ہو، بہت زیادہ، تب جا کے اس کے اندر جنت میں جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب اتنا سب پریشانیاں دیکھ کے آئے کہ اتنی چیزوں سے ڈھانک دی گئی ہے، جو ان کو پار کرے گا جنت میں جائے گا، تو واپس آئے جبرائیل علیہ السلام کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، کہنے لگے یا اللہ تیرے عزت کی قسم، اس میں میرا یہ گمان ہے کہ کوئی نہیں جائے گا، یعنی کوئی نہیں جائے گا، اس کے اندر خالی رہے گی، کہ یہ مصیبت کوئی پار نہیں کر پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کے آؤ، جو میں جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اس کے سزا دینے کے لیے آگ، ٹھنڈ پانی اور سانپ اور بچھو جو بھی ہے سب۔ اور جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے کہاں گئے؟ جہنم کو دیکھنے کے لیے۔ تو جہنم کو جب دیکھ کے آئے پہلی مرتبہ، تو اور جہنم ایک دیوار دوسرے دیوار کو اس طرح کی لپٹ رہی ہے، ایک سٹ رہی ہے، اتنا ایک دوسرے کو، اتنا تیز اس میں سجا اور آگ کا عذاب اور شعلہ۔ اور تو جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے پاس آتے ہیں جہنم دیکھ کے، تو کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ تیرے عزت کی قسم، جو اس کے بارے میں سنے گا یا پڑھے گا کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا، اتنی خطرناک ہے۔ وہاں جنت کے بارے میں پہلے کیا تھا کہ جو بھی سنے گا سب داخل ہو جائیں گے، مصیبت سے گھیر دیا تو آپ جبرائیل علیہ السلام کہے کوئی نہیں جائے گا، اور یہاں جب جہنم کو پہلی مرتبہ دیکھے تو کہنے لگے اے اللہ جو بھی سنے گا اور پڑھے گا کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو شہوات سے ڈھانک دو جہنم کو، اب یعنی جو انسان کو سب سے اچھی چیز لگتی ہو، جو انسان کو سب سے اچھی چیز لگتی ہو اس سے ڈھانک دو۔ اب ہمیں تو خود کو پتا ہے نا کہ کیا کیا اچھی لگتی ہے، مثلا شراب، زناکاری، چوری کا مال بغیر محنت کیے مل جائے، اس طرح کا، نماز نہیں پڑھنا، عبادت نہیں کرنا، کھانا پینا، گھومنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، اس سب میں مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ بولنا، بھائی جتنا چیز، جتنا یعنی انسان کو پسند ہو، جو یعنی دل کہہ رہا ہے وہ سب، خاص کر کے یعنی زناکاری، شہوات، یعنی جو نفسان یعنی اپنے نفس کو پیارا لگتا ہو، ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانک دیا فرشتوں کو کہہ کے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا کہ اب جا کے جہنم دیکھ لو دوبارہ۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے جب جہنم کو دیکھ کے آئے کہ اتنی لالچ والی چیز سے بھری ہوئی گھیر دی گئی ہے، تو آ کے کہنے لگے اللہ کے پاس کہ اے اللہ تیرے عزت کی قسم، سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ اتنی اچھی چیزوں سے ڈھانک دی گئی ہے
کہ سب کے سب اس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا خلاصہ۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کر رکھا ہے، یعنی آلریڈی تیار ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اور بیان کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے بھائیو، بخاری کی حدیث ہے 7280۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت تمام کے تمام جنت میں داخل ہوگی الا جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ مطلب اتنے ہوشیار تھے کہ مطلب وہ ترنت پوچھ لیتے تھے جو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کا کیا مطلب، جنت میں جانے سے کون انکار کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں گیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت کا دخول ہے واجب۔ جو اماموں کے پیچھے، بزرگ کے پیچھے، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، یہ سب حدیثیں پڑھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں، جتنی اونچی کوالٹی کی باتیں ہیں، سب پہ ہمیں عمل کرنا ہے، تب جا کے جنت میں جائیں گے۔ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے انکار کیا، انکار کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو تم سلنڈر بول دو، یعنی وہ کام چھوڑ دو، منع کا آ گیا تو چھوڑ دو، ہاں کا آ گیا تو کر لو۔ یہ حدیث بھی جنت کا راستہ متعین کر رہی ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ان کی باتوں کی، ان کے حدیث کی، وہی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ یہ ایک دم اونچی کوالٹی کی حدیث بھائی آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ایک اور دیکھتے ہیں حدیث۔ تم سب اللہ سے ڈرو اور 5 نمازیں ادا کرو۔ تم سب، یعنی حدیث کا ڈائریکٹ ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تم سب اللہ سے ڈرو، 5 نمازیں ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بخوشی یعنی دل سے ادا کرو، اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی 5 نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، حکمران کی بات ماننا، یہ سب کام اگر کیے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور یہ الجامع البانی میں 109 میں ہے۔ اس حدیث میں بھی جنت میں پہنچانے والے راستے کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور مذکورہ یعنی جو اوپر ابھی بات گئی ہے اعمال پابندی سے انجام دیتے رہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے وعدہ ہے کہ ہم ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی نماز ادا کرتے رہنا، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کا زکوٰۃ دینا، یہ سب کرنے میں بھائی پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جتنی پریشانی ہم جھیلیں گے وہی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں کے وارثوں میں شامل کر دے، آمین۔ آئیے قرآن کی ایک دلیل لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ یہ بھائیو سورہ نبا کی 31 سے لے کے 36 تک ہے۔ سورہ نبا یعنی قرآن کی یہ دلیل ہے۔ اس طرح یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، یعنی قرآن کے اندر ڈائریکٹ ہے
بھئی جو پرہیزگار نہ ہے وہ امید کیوں رکھے؟ یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں جنت میں، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، اور چھلکتے ہوئے جام اور شراب ہیں، چھلکتے ہوئے جام اور شراب ہیں۔ وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں۔ ان کو آپ کے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، یعنی ہم جو بھی نیک کام کریں گے اس کا یہ بدلہ ملنے والے ہیں۔ جنتی عورتیں جو ہم عمر ہوگی وہی ملیں گی۔ آئیے ایک حدیث اور دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے سنیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث کا ڈائریکٹ ترجمہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے روز جنت کے دروازے پر آؤں گا، پھر میں دروازہ کھولنے کا مطالبہ کروں گا تو خازن پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ تو جواب دیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ خازن کہے گا، یعنی دروازے کا دروگا کہے گا کہ مجھے آپ کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہ کھولنا۔ آئیے دوسری حدیث ایک اور دیکھ لیں گے انشاءاللہ، اور یہ حدیث مسلم کی تھی بھائیو۔ دوسری حدیث جو ہے صحیح الجامع 6995 میں ہے۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میری جھنڈے کے تلے جمع ہوگی، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے دروازہ جو ہے کھولا جائے گا، سب سے پہلے داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آئیے آگے دوسرا واقعہ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی صفت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی شکلیں چودھویں رات کی چاند کی طرح ہوں گی، چمکتی ہوئی، جو پہلا گروہ داخل ہوگا۔ پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگوں کی صورتیں آسمان پر جو سب سے تیز ستارہ چمکتا ہے اس کا، یعنی چاند کے بعد ایک بڑا ستارہ ہوتا ہے۔ صورتیں آسمان پر سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گی۔ انہیں پیشاب و پاخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ بلغم اور تھوک سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی، اور ان کے جسم سے نکلتے ہوئے پسینے کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگ رہا ہوگا۔ ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی۔ ان سب کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور وہ سب کے سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورتوں پر ہوں گے۔ ان کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا، یعنی جو جنت میں داخل ہوگا ان کے قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ اور ایک جگہ پڑھا تھا کہ چوڑائی 8 فٹ یا 4 فٹ کچھ ہوگی، اللہ علم۔ تو یہ جو ابھی میں نے پڑھا یہ بخاری کی حدیث تھی، اور مسلم میں بھی ہے، بخاری کی 3327 میں ہے۔ آئیے کچھ دیکھیں گے جنت کے دروازے کے بارے میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے راستے میں ہر خیر کے کام ایک کی بجائے جوڑے جوڑے خرچ کیے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ دروازہ بہتر ہے۔ چنانچہ جو اہل نماز میں سے تھا اسے نماز کے دروازوں سے پکارا جائے گا، جو اہل جہاد سے تھا اسے جہاد کے دروازوں سے پکارا جائے گا، جو روزہ دار میں سے تھا اسے روزے دار کے دروازے سے پکارا جائے گا، اور جو اہل صدقہ میں سے تھا اسے صدقہ کے دروازے سے پکارا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کھڑے تھے، نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جس شخص کو ان تمام دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کسی چیز کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے؟
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उम्मीद करता हूँ कि वो तुम हो, तुम भी उन्हीं में से हो। तो ये जो जोड़ा जोड़ा खर्च करता है, यानी जैसा कि एक खरबूजा सदका किया, उसके साथ एक और दो, एक रियाल दिया उसके साथ दो, एक कपड़ा दिया तो एक जोड़ा और, यानी जोड़ा डबल डबल जो सदका करेगा उनको सभी दरवाजों से बुलाया जाएगा, कि पुकारा जाएगा कि ऐ अल्लाह के बंदे ये दरवाज़ा बेहतर है, ये दरवाज़ा बेहतर है। ये बुखारी की हदीस थी 1897। जन्नत के दर्जात आइए देख लेते हैं हदीस से। जन्नत में 100 दर्जे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने उसके रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार किया है, और हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। लिहाजा जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो उससे फिरदौस आला का सवाल किया करो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे ऊपर वाला दर्जा है, जन्नतुल फिरदौस, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं। जन्नतुल फिरदौस सबसे ऊंचा दर्जा है, 1 नंबर, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है, और जन्नतुल फिरदौस से नहरें फूटती हैं, शहद की नहरें, दूध की नहरें, शराब की नहरें, इस तरह की जो नहरें फूटती हैं वो जन्नतियों के पास जाएंगी इधर उधर, तो उसमें से सब अपने अपने घर में ले जाएंगे। जैसा कि हमारे इसमें नहरें फूटती हैं तो अलग अलग कनेक्शन होते हैं, तो मेन नहरें कहाँ से शुरू होंगी? जन्नतुल फिरदौस से, उससे ही सबका कनेक्शन रहेगा, जितनी जन्नती जितने दर्जे वाले रहेंगे सबका, और जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अर्श अल्लाह का। आइए एक और हदीस देखेंगे इंशाअल्लाह, हम लोग सुनेंगे उसको। जन्नत वाले हमेशा जवां रहेंगे। जन्नत वाले जन्नत में इस हालत में दाखिल होंगे कि उनके जिस्मों पर बाल नहीं होंगे, बेरेश होंगे, सरमगी आँखों वाले होंगे, और उनकी उम्रें 30 या 33 होंगी, 30 या 33 साल की होगी। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो खुशहाल रहेगा और कभी कोई दुख नहीं देखेगा, उसका लिबास कभी पुराना नहीं होगा और उसकी जवानी कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मुस्लिम की हदीस है 7156। और ये ऊपर वाली थी जन्नत वाले हमेशा जवां रहेंगे, ये तिरमिज़ी की है 2545 में। आइए और आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह हम लोग। अहले जन्नत की बीवियां का वाक़या देखते हैं। जन्नत में अल्लाह ताला ने जन्नतियों को पाकीज़ा बीवियों अता करेगा। वो कौन होंगी और उनके औसाफ क्या होंगे? अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़ीहिन्ना कासिरातुत तर्फ़ लम यतमिथुहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। ये भाई सूरह रहमान की आयत है 56 + 58 तक। वहाँ नीची निगाह वाली शर्मीली हूरें होंगी जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान और जिन ने हाथ तक नहीं लगाया होगा, बस तुम अपने रब की किस किस नियामतों को झुटलाओगे। वो हूरें ऐसी होंगी जैसे हीरे और मरजान, इतनी खूबसूरत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हुस्न और जमाल की बयान करते हुए फरमाते हैं, हर आदमी की मोटी मोटी आँखों वाली हूरों में से 2 बीवियां होंगी, उनकी पिंडलियों का गोश्त गूदा और गोश्त और हड्डी के बाहर से नजर आएगा। यानी 70 जोड़े भी पहने रहेंगी, इस हदीस में नहीं है, 70 जोड़े पहने रहेंगी, उसके बाद समझ लीजिए गोश्त है, उसके बाद हड्डी है, उसके अंदर जो गूदा होता है ना वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट, यानी एकदम शीशे कैसा बिल्कुल दिखेगा। इतनी खूबसूरत होंगी जन्नत की हूर। और ये तो सब हदीस की बातें है ना। साइंस ने
ترقی اتنی کی ہے کہ ہمارے پیٹ میں پتھری رہتی ہے، دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا؟ تو جب سائنس اتنی ترقی کر سکتی ہے تو جس نے ہمیں بنایا ہے وہ کیا یعنی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ تو 70 جوڑے کے اندر اس کے بعد میں چمڑا ہڈی سب پار کرتے ہوئے گودا بالکل جھلکے گیا، بالکل شیشے جیسا، اور بھی جتنا ہیرے موتی کے ساتھ اس کی چمک اور اتنی خوبصورت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، اللہ آمین۔ اس کی ٹائم دیکھتا ہوں۔ جنت میں مومن کو بہت زیادہ قوت جمع دی جائے گی۔ کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اہل کی طاقت رکھیں گے، یعنی کیا اس کی طاقت رکھیں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 افراد کی، یعنی جنتیوں کو 100 مردوں اتنی طاقت مردانگی قوت دی جائے گی، یعنی جتنا 100 مردوں کو ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، یہ صحیح الجامع کی حدیث تھی، یعنی 8106۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ بے شک اہل جنت میں کھائیں، اہل جنت میں کھائیں پیئیں گے اور نہ تھوکیں گے اور نہ بول و براز ہوگا، یعنی پیخان اور پیشابہ نہیں ہوگا، اور بلغم سے پاک ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا کھانا محض ایک ڈکار، یعنی ڈکار لیں گے، ہوگا اور پسینہ ہوگا جس سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ انہیں تسبیح و تحمیل کا الہام کیا جائے گا، یعنی ان کا کھانا پسینے کے ذریعے ہجم ہو جائے گا اور ڈکار آئے گا، اور وہی بس ان کا یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی، ان کا سانس آتے جاتے بالکل، یہ دیکھو تسبیح و تحمیل کا الہام کیا جائے گا جیسا کہ تمہیں سانس کا الہام کیا گیا ہے، سانس آتا جاتا ہے۔ آئیے ایک حدیث اور سن لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ رہے گا۔ بے شک جنت میں ایسے بالا خانے جن کا بیرونی منظر اندر سے اور اندرونی منظر باہر سے دکھائی دے گا، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان شخص کے لیے تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتا ہے ہو، بات نرمی سے کرتا ہو، مسلسل روزے رکھتا ہو اور رات کو اس وقت نماز پڑھتا ہو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے گھر ملیں گے جنت میں، بالکل جو باہر سے اندر دکھے گا، اندر سے باہر دکھے گا، جو کھانا کھلاتے ہیں۔ بھئی اب ٹیبل پہ بیٹھے ہو کھانا کھا رہے ہو، کوئی جا رہا ہے تو اوپر کے دل سے اکثر پوچھنے والے ہیں، ایک دم پوچھو کہ آؤ بھائی کھانا کھاؤ، آؤ آؤ، ارے بھائی کھانا لے کے آنا، یعنی ایک دم خوشی دل سے کہو۔ تو کھانا کھلانے والوں کے لیے ایسا گھر ملے گا، اور جو روزہ رکھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ باقی حدیث انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں رکھیں گے، اور ان میں جو دلیل دینے میں اونچ نیچ کچھ ہے، اگر کچھ کمی ہے یا دلیل کوئی ضعیف ہے تو اس سے اونچی کسی کو اور دلیل ملے تو اپنا عمل کر رہے، میری بھی اصلاح کر دیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔